السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے فرعون کی جو لاش سجی ہوئی ہے، اس کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، جیسے کسی سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا ہو۔ قرآن حکیم میں فرعون کا واقعہ گواہ ہے کہ ساری لڑائی ہی ناک کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دین میں تجریحات اور مرحلوں کی بات بجا، لیکن روز اول سے ہدف واضح ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعثت کے وقت ہی سرکش فرعون کو دعوت دینے کی ذمہ داری سے آگاہ کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی تھی اور ان پر ایک نادانستہ قتل کا الزام بھی تھا۔ اس کے باوجود موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ فرعون کی سازش دیکھے کہ لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ ہے ناک کا مسئلہ کہ نعوذ باللہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں، تو مجھے کس کی بندگی کرنے کی دعوت دے رہا ہے؟ اس تکبر اور سرکشی نے نہ صرف اس کو نشان عبرت بنایا، آزادی کی جد و جہد نہ صرف مجاہدین بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ارشاد حق ہے، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ نبی وقت نہ صرف اپنی قوم کا نجات دہندہ بلکہ مستکبرین کی فلاح کا طالب بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کو دعوت دینے کے بعد خبردار کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ یعنی فرعون کو انکار کا اختیار تو ہے، حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اتمام حجت کے بعد بھی جب وہ باز نہیں آیا تو حضرت موسیٰ نے بالآخر کار اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ رسول برحق کی فریاد کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ ذہنی تیاری ہے تاکہ تعاقب سے کوئی الجھن نہ ہو۔ اس صورتحال میں فرعون نے اپنی تباہی کا جو اہتمام کیا، اس کی تفصیل یوں ہے کہ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اپنی برتری کے خمار میں مبتلا فرعون اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لایا اور بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ فرعون کے غرقابی کے منظر کشی بھی نہایت دل نشی ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ فرعونیوں کے غرقابی میں سبق یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کا انجام یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کی لاش کو نشانی بنانے کی خبر یوں دی گئی کہ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں
جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، دنیا بھر کے سیاہ فرعون کی لاش کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے کہ یہی ظالموں کا انجام بد ہے، حالانکہ وہ تو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوس ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔